اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے جو درس میں ہم نے پڑھا تھا مفرد اور مرکب۔ مفرد ہم نے جان لیا تھا، مفرد کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مرکب اضافی۔ جیسے قلم کا میں قلم مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے۔ مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت۔ مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت۔ موصوف صفت۔ النافذۃ الصغیرۃ میں النافذہ موصوف ہے، الصغیرہ صفت ہے۔ مرکب بنائی یعنی ایسا مرکب جو جس کے دونوں جز کیا ہوں؟ مبنی ہوں۔ اور ہم نے کہا تھا مرکب بنائی 11 سے لے کے کہاں تک ہوتا ہے؟ 19 تک، کہ دونوں پہ کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے۔ یہاں سے شاید درس ہونا ہے مرکب اشاری سے نا؟ جی مولانا۔ مرکب اشاری ایسے ترکیب کو کہیں گے جس میں اسم اشارہ ہو اور مشار الیہ ہو۔ تو یہ ھذا الظہر میں ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ، اور الظہر مشار الیہ، یعنی اس کا ترجمہ کریں گے یہ پھول، ذالک الباب وہ دروازہ، کھلا ہے بند ہے یہ سب نہیں بتایا جائے گا۔ تو ذالکہ کیا ہے مولانا؟ اسم اشارہ، اور الباب مشار الیہ۔ ہذہ النافذۃ یہ کھڑکی، ہذہ کیا ہے؟ اسم اشارہ، النافذۃ مشار الیہ۔ اب یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ جتنے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب اشاری، یہ سارے کے سارے مولانا جملہ ناقصہ ہیں، صحیح نا؟ ناقص مرکب ہیں، جملہ تامہ نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ آقا کیا پھر سے بولیے، آواز صحیح نہیں ہے جی آقا، آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں صحیح آ رہی ہے، رک جائیے۔ اب کہ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب اشاری، یہ سارے کے سارے مرکب ناقص ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ناقص یعنی وہ جملہ جو کمپلیٹ نہ ہو، انکمپلیٹ سینٹینس۔ مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ سے جملہ نہیں بنے گا جب تک کہ اس میں کچھ اور ایڈ نہ کیا جائے۔ موصوف صفت سے جملہ نہیں بنے گا جب تک اس میں کچھ اور ایڈ نہ کیا جائے۔ مرکب بنائی سے جملہ نہیں بنے گا جب تک اس میں کچھ اور شامل نہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح مرکب ناقص، یہ سارے کے سارے مرکب ناقص۔ دیکھ باب المسجد کس کی مثال ہے؟ یہ بتائیے آپ۔ مرکب اضافی کی، یعنی مسجد کا دروازہ، مسجد کا دروازہ۔ رجل قوی کس کی مثال ہے؟ یہ آپ میں سے کوئی بتائے؟ مرکب توصیفی، یہ موصوف اور قوی اس کی صفت۔ رجل موصوف، قوی صفت، یعنی طاقتور آدمی، یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ احد عشر 11 یہ مرکب بنائی ہے، مرکب بنائی ہے۔ ہاں۔ ھذا الظہر مرکب اشاری ہے، اور یہ سارے کے سارے مرکب ناقص یعنی ان سے جملہ پورا نہیں ہوتا۔ صحیح ہے؟ اگر آپ چاہیں کہ باب المسجد کہہ دیں تو باب المسجد کیا ہے؟ مفتوح ہے، مغلق ہے، کبیر ہے، صغیر ہے، صغیر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب تک یہ چیز اس میں ایڈ نہ کریں، جیسے باب المسجد مفتوح
تو اب جب اعراب کریں گے تو یاد رکھیے، دیکھیے اگر ہم ایک جملے کو ایک سینٹینس لکھ کے آپ کو بتا دوں میں، ہم نے آپ کو بتایا کیا کیا؟ مرکب ناقص، دیکھیے مرکب ناقص کی مثال میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، جیسے باب المسجد ہم نے لکھا، باب المسجد، باب میں مبتدا ہے، کیا مبتدا اور مضاف، المسجد کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، تو مبتدا کے لیے خبر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جی مولانا. تاکہ جملہ مکمل ہو، یا کہ آن کر دو تو بس پیچھے جب معلوم ہے کہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک، ہاں باب المسجد مفتوح، کیا کریں گے؟ مفتوح، یہ خبر مفتون. لگا دی تب یہ جملہ مفیدہ بنے گا، ابھی تک اگر اس کو مائنس کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ جملہ ناقصہ، ناقصہ. سمجھ میں آیا؟ ناقص جملہ کس کو کہیں گے؟ ادھورا. یعنی جو جملے جو کیا ہوتے ہیں؟ انکمپلیٹ ہو، انکمپلیٹ ہوتے جس سے ہیں، معنی ادھورے ہوتے ہیں. ہاں مکمل نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتا ہے۔ نور آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو؟ جی مولانا صاحب. اب دیکھیے مرکب مفید کس کو کہتے ہیں مولانا؟ دیکھیے الدرس سہل، یہ جملے کی ترکیب کیا ہے؟ مبتدا خبر. مبتدا خبر ہے، دیکھیے مبتدا الف لام ہے یا نہیں ہے؟ الدرس پہ کیا نہیں ہے؟ آگا۔ زبر، الف زبر کہاں لام. ہے؟ ارے الف لام ہے، درسو سہلن پہ الف لام ہے؟ نہیں مولانا صاحب، نکیرا ہے. خبر ہے، خبر۔ تو دیکھیے الدرس سہل کیا ہے؟ مبتدا اور خبر، خبر. الدرس مبتدا مبتدا خبر۔ سہل خبر۔ مبتدا خبر میں ہمیشہ یاد رکھیے گا مبتدا رہے گا معرفہ، خبر رہے گی نکیرہ۔ نکیرا. خالد جالس، یہ کیا ہے مولانا؟ یہ موصول بھی صفت ہے، مبتدا لا حول خبر. ولا قوت الا باللہ، مبتدا خبر ہے. مبتدا خبر ہے۔ یہ اس پہ الف لام نہیں ہے پھر کیسے مبتدا بن گیا؟ سوال کیا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پڑھ رکھا ہے اسم علم، پراپر. پڑھا نا؟ تو جی اس لیے مولانا. خالد کیا ہے؟ اسم علم اس ہے، میں علم ہے. اور اسم علم کیا ہوتا ہے مولانا؟ معرفہ ہوتا ہے، اس کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں نہیں ہوتی۔ ہوتی. تو خالد جالس میں خالد مبتدا ہے، جالس خبر ہے، مبتدا خبر سے بن کے مل کر بننے والا جملہ جملہ ناقصہ ہوگا کہ مفیدہ ہوگا؟ جملہ مفیدہ۔ مفیدہ ہوگا. وقف القطار، وقفہ کیا ہے؟ فعل ہے مولانا. فعل۔ مبتدا خبر خالی بولے جا رہے ہو، وقفہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی. وقفہ کیا ہے؟ الکتارو فاعل ہے. جو فعل ماضی. فعل ماضی۔ القطارو کیا ہے؟ فاعل. اور فعل فاعل سے مل کر جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ. مفیدہ. مفعول به۔ ہاں جملہ مفعول به۔ مفیدہ. مفیدہ، اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ فعل اور فاعل سے مل کر بننے والا جملہ جملہ کیا ہوگا؟ جملے فعلیہ. فعلیہ ہوگا۔ تمہارے نہیں سمجھ میں آتا کیا بھی جملہ فعلیہ جملہ اس میں؟ ہاں تو یہ دیکھیے یہ سارے کیا ہے مولانا؟ یعنی اگر جملہ مبتدا خبر سے مل کر بنے تو فاعل صحیح ہے، جملہ مفیدہ ہوگا، فعل فاعل سے ملے تب بھی جملہ مفیدہ ہوگا۔
या ये देखिए हुआ यखरुजु मिनल फस्ले, सही है। वो निकला, हुआ यखरुजु मिनल फसल, वो निकलता है क्लास से। क्लास से, उदखुलुल बैता, और तुम दाखिल दाखिल होता है हो घर में। घर में। ये सब क्या है मौलाना? जुमले मुफीदा, मुफीदा है। जुमले इस्मिया किसको कहेंगे? अल मस्जिदु वासिउन, मस्जिद बड़ी है, मस्जिद चौड़ी है। अल कुर्रासतु मफ्तूहतुन, कॉपी खुली खुली है। खुली है। तो खुली हुई, अद्दर्सु सहलुन, दर्द दर्स आसान, आसान है। ये सब किससे मिलकर बना है? इसम से, मुब्तदा जुमले खबर से। से। और मुब्तदा खबर से जो जुमला बनता है उसको जुमले इस्मिया के इस्मिया कहता है। जुमलतुल फ़िअलिया किसको कहेंगे? आइए देख लेते हैं। ज़हबा फेल, तिलमीज़ु, फाइल से, ज़हबा क्या है? फेल, फेल। और तिलमीज़ु फाइल, 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 जिसने काम को अंजाम दिया। यक़रअु हामिदुन, यक़रअु क्या है? फेल, फेल, फेल। हामिद क्या है? फाइल। फाइल, फाइल, उन्जुर इला शजरे, उन्जुर क्या है? फेल। फेल, फाइल इसमें फेल कहाँ है। है? अशजरे, हाँ, फेले अमर में हमेशा याद उन्जुर, रखिएगा इसके अंदर अंता आगा वो ज़मीर मुस्ततिर क्या होती है? फाइल। मुस फाइल होती। फाइल मुस्ततिर उन्जुर में क्या छुपी बोलेंगे? हुई, जी उन्जुर में, मुस्तातिर, मुस्ततिर, मुस्ततिर। उन्जुर, ज़मीर मुस्ततिर, हाँ, मैंने देखा, अंता ज़मीर उन्जुर, मुस्ततिर फाइल है, इला हर्फ जर है, अशजरे क्या है? मजरूर है, मजरूर। तो जिस जुमले में भी उन्जुर यानी देखो, उन्जुर माने तुम देखो, तुम देखो, हाँ तुम देखो, इला शजरे पेड़ की पेड़ तरफ। की तरफ, पेड़ की ज़हबत तिलमीज़ो, तालिब इल्म गया। यक़रअु हामिदुन, हामिद पढ़ता है। तो ज़हबा देखिए जो मिसाल दी है आपको फेले माजी की। यक़रअु फेल माजी हामिदुन है। फेले मुजारे है यक़रअु। मुजारे और की है। उन्जुर इला शजरे, उन्जुर फेल फेले अम्र, अम्र। आमरे की है। यानी आपको ये बताना चाह रहे हैं समर अब्बास साहब कि जुमला चाहे फेले माजी से बने या फेले मुजारे मुजारे, से बने या मुजारे फेले से, अम्र से, अम्र, अम्र से तीनों बने। जुमले क्या कहलाएंगे? जुमले फ़िअलिया। मुस्तफिलिया, अब देखिए मिनल फसले, क्लास क्लास से, से, इला शजरे पेड़ की दरख्त तरफ, अलल कुर्सी, कुर्सी पर। कुर्सी पर, ये सब क्या है? जार और जार मजरूर, मजरूर, मिन हरफे जर है, फसल मजरूर है। इला हरफे जर है, शजर मजरूर है। मजरूर है, अला मजरूर है, हरफे जर है, अल कुर्सी मजरूर है। मजरूर, मजरूर है, तो ये याद रखिएगा, जार और मजरूर। मजरूर। सही है। इससे क्या होता है? इससे आपको आसानी होगी इस दर्स को, ये दर्स और पिछला दर्स, ताकि जो इस्तिलाह है अरबी की, नहव की, वो आपको अच्छे से समझ में आ आते जाए हैं, कि किसे क्या कहा जाता है। अब इंशाअल्लाह अल फराशत व ज़हरा जो 5वां दर्स है जिसे हम कल शुरू करेंगे। तो इतना जो तरकीब, कौन कौन से मुरक्कब कौन से होंगे मौलाना? नाकिस होंगे। कौन से मुरक्कब मुफीद होंगे? जुमले इस्मिया क्या है, जुमले फ़िअलिया क्या है, फेलिया, और जार और मजरूर क्या है। सही है। मुरक्कब इशारी, जी हाँ, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, इजाफी, इनकी इजाफी। इस्तिलाह से आपको वाकिफ हो जाना चाहिए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।